السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ یہ جی ہمارے سامنے ہانی بن عروہ ہیں، یہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ آپ نے بہت ساری تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی مولا کے گھوڑے تھے ان کی خدمت میں ہانی بن عروہ رہتے تھے، اور یہ بہت مشہور ہے تاریخوں میں کہ گھوڑوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ یعنی گھوڑا کوئی نہ کوئی بھی گھوڑا اگر بات کرتا تھا جس حوالے سے تو اس کی فیلنگز، اس کی ساری یہ سمجھ جاتے تھے۔ ہم اسی روزے پہ ابھی آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اندر بھی زیارت کروائیں گے۔ ابھی میں فون اپنے ہاشم بھائی کو دے رہا ہوں، اور میں جو ہمارے ساتھ میں کچھ مومن ہیں ان کو تھوڑی سی اس ہانی بن عروہ کے بارے میں تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ روزہ جو ہے نا، یہ سرکار ہانی بن عروہ کا ہے۔ ہانی بن عروہ مولا امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے۔ ان کی اسپیشل ڈیوٹی کیا تھی جو ان کے ذمہ خدمت لگی ہوئی تھی؟ مولا امام حسین علیہ السلام کے جو گھوڑے تھے نا، ان کی تربیت، ان کی دیکھ بھال ان کی ڈیوٹی تھی۔ اور یہاں تک یہ لکھا ہے مختلف تواریخ میں کہ یہ ہانی بن عروہ جو صحابی مولا امام حسین کے تھے، جانوروں کی زبان میں بھی سمجھتے تھے۔ یعنی اگر گھوڑے نے فراق کی انہیں نایا ہے نا، تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کو چاہیے کیا۔ اور اتنی وفا تھی کہ ان کو بھی واقعہ کربلا کے بعد، یعنی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جیسے میسم تمار کو سولے پہ چڑھایا، ایسے ہی اس کے بھی ہاتھ بھی کاٹ دیے، پیر بھی کاٹ دیے ابن زیاد نے، اور اتنی تکلیفوں کے، اور اس کے سامنے ہانی بن عروہ کے سامنے اس کی بیٹی کا قتل کیا، اس کے بیٹے کا قتل کیا، اس کی زوجہ کا قتل کیا۔ اس کے بعد پھر پیر کاٹے، ہاتھ کاٹے، زبان کاٹی، اور اس کو ایسے ہی جیسے سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ جدھر سے ہم زیارت کر کے آئے ہیں نا، اس کی بیک سائڈ میں یہ جو ابن زیاد جس کو آپ بولتے ہیں نا، ابن زیاد، اس کا پورا محل تھا جدھر وہ کرسی لگا کے بیٹھتا تھا۔ ابن زیاد تو نام سنا ہوگا۔ جنگ کربلا کی جنگ میں مقام نخیلہ پہ اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا۔ جب مولا امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے، جب آخری وقت آ گیا نا، بیٹے مارے گئے، یاروں انصار سب جو ہے شہید ہو گئے، تو جب مولا آخری وقت میں اپنے خیام گاہ میں گئے تو مولا نے کہا کہ میرا آخری سلام ہے اور میں ابھی شہادت کی طرف جانے لگا ہوں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ کیونکہ یہ عرب کے لوگ جو بہت ہیں، بہت تانے باز ہیں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے انہوں نے قید کر کے لے کے جانا ہے، اپنی شہادت سے پہلے مجھے اپنے باپ والے جوہر دکھائیں، میں آپ کی جنگ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ، اس تلوار کے ساتھ جس تلوار سے شہزادہ لیسگر کی قبر بنا چکے تھے، اس تلوار کے ساتھ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو مولا نے، تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کی جو شبیہ ہے کم از کم 10,000 سے اوپر جو فوجی تھے، مولا کے گھوڑے نے اپنے سموں سے مارے۔ اور مولا حسین کی جب تلوار چلی، اللہ اکبر کی آواز گئی تو لوگ بھاگنے لگ گئے کہ علی آ گیا، علی آ گیا، علی آ گیا۔ اور مولا نے پھر پیچھے آواز دے کے کہتے تھے کہ آپ بھاگتے کیوں، کھڑے ہو کے لڑو، میرا اپنے اکبر بھی مارا، میرا قاسم بھی مارا، میرے چھوٹے بچے بھی مارے، اب ضرورت ہے تو میرے ساتھ لڑو۔ یہاں سے کربلا سے مقام نخیلہ 14 کلومیٹر بنتا ہے، 12 میل۔ وہاں پہ ذوالکفل نبی کا روزہ بھی ہے، نبی ذوالکفل ہے، ان کا روزہ بھی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا، ہم زیارت فوکس کر کے آئے گی عاشورہ کی، اس لیے ہم نہیں جا پائیں گے۔ تو ذوالکفل نبی تک مولا کا گھوڑا 12 میل دشمن کو مارتے ہوئے، کاٹتے ہوئے آ گیا۔ یہ ابن زیاد ادھر سے بھاگ کے پھر اپنے تخت کے نیچے آ کے چھپ گیا، کہا کہ مجھے تو حسین مار دے گا، مجھے تو حسین مار دے گا۔ جب مقام نخیلہ پہ مولا امام حسین لڑتے لڑتے پہنچے، اور روایت میں ملتا ہے کہ 70,000 سے اوپر آرمی کو جہنم واصل کیا مولا حسین نے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ، اپنی ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ۔ اور جب مقام نخیلہ کے پہنچے تو عاطف غیبی سے آواز آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ آپ نے جو مسجد نبی میں وعدہ کیا تھا وہ کدھر ہے؟ اور آواز عاطف غیبی سے آئی کہ اے نفس مطمئنہ، واپس آ جا، میری طرف پلٹ آ۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کے کان میں بات کہی اور کہا کہ مجھے خیام لے کے چلو۔ 12 میل پھر گھوڑا بھاگتا ہوا
یہاں پہ جدھر ابھی مولا کا مقتل گاہ ہے، جب انشاءاللہ ہم جائیں گے اکٹھے جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کدھر شہادت ہوئی، کدھر گھوڑے سے گئے. یعنی یہ معجزے ہیں محمد والے محمد کے. یعنی مولا امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہ وہ یعنی جو پورٹریٹ کیا گیا ہے کہ اتنے مظلوم تھے، وہ ہستی تھے. آپ کو بتایا کہ ایک حملہ کیا مولا امام حسین علیہ السلام نے، وہ بھی اپنی بہن کی خواہش پہ، اور لوگوں کو بتا دیا کہ حسین کون ہے. تو اگر غازی سرکار کو حکم ہو جاتا کہ لڑو جا کے، اور جنگ صفین جو میں دوسرا ایک حوالہ دیتا ہوں، جنگ صفین جو معاویہ کے ساتھ ہوئی نا مولا علی علیہ السلام کی، اس میں مولا عباس کی، غازی عباس جس کی بات میں پوچھ رہا تھا، غازی عباس کو جانتا ہے، مولا عباس کی صرف 13 سال کی عمر ہے. اور یہ دشمن نے آ کے مولا امام حسین مولا علی علیہ السلام کو کیا کہا کہ اپنا ایویں ہی فوجی نہ اپنے مرواؤ، یہ وہ فوج ہے، آپ اپنا کوئی بیٹا ہمارے مقابلے میں بھیجو یا خود آؤ. تو امام حسن بھی ساتھ تھے، امام حسین بھی ساتھ تھے. مولا امام حسن جانے لگے تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، تم تو محمد کے بیٹے ہو. وہ مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ فرمان کو جھوٹا کرنا چاہتے تھے کہ حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور جو آیت مبالہ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے بنا کے امام حسن اور حسین کو لے کے گئے تھے، نعوذ باللہ یہ وہ ثابت کر کے کہنا چاہتے تھے کہ علی کو قرآن کا کوئی پتہ نہیں ہے. جب امام حسن نے ارادہ کیا جانے کے لیے تو مولا نے کہا کہ نہیں، تم تو محمد کے بیٹے ہو مبالہ سے، نہیں تم نہیں جاؤ. امام حسین نے ارادہ کیا تو مولا نے کہا تم بھی بیٹے ہو محمد کے، میرا بیٹا عباس ہے، آج وہ لڑے گا. 13 سال کی عمر تھی مولا عباس کی جنگ صفین میں. مولا علی علیہ السلام نے اپنی خود کی زرہ اتار کے مولا عباس کو پہنائی، اور جو صحابی زرہ پہنا رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ یہودی سے مسلمان ہوا. اس نے کہا کہ مولا عباس نے کہا کہ چاچا کیسے لگ رہی ہے، مولا کے صحابی تھے مولا علی علیہ السلام کے. انہوں نے کہا تھوڑی سی زرہ بڑی ہے. تو مولا عباس نے پوچھا کتنی بڑی ہے، انہوں نے ایسے اشارہ کیا. مولا عباس نے اپنی انگلیوں سے وہ زرہ، لوہے کی زرہ ایسے کاٹ دی اور وہ صحابی گر گیا پیروں پہ. یہ تو ہمارے نبی کا معجزہ تھا، یہ تو ہمارے نوح نبی کے ہاتھ میں کوئی لوہا آتا تھا تو وہ موم ہو جاتا تھا، آپ نے کیسے یہ کر لیا. تو مولا عباس نے اس صحابی کو جواب دیا کہ وہ جو آپ کا نبی تھا میرے بابا کا نام لے کے، میرے بابا علی کا نام لے کے لوہے کو موم کرتا تھا، آج تو میں خود علی ہوں، مجھے تو میرے بابا نے علی بنایا. اور جنگ صفین مولا عباس نے فتح کی 13 سال کی عمر میں. اور جنگ صفین اگر مولا عباس فتح کر سکتے تھے تو یہ تو فوج تھی کچھ نہیں. کربلا میں اگر مولا حسین حکم دے، مولا حسین نے ایک حملہ کیا تو فنار کیا، دشمن بھاگ گئے. ابھی آپ زیارت کریں، پھر ہم چلتے ہیں مولا علی کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. بسم اللہ.